طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو بنایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے، میرے مالک نے مجھے میری مرضی کا بنایا، میرے مالک نے مجھے میری مرضی کا بنایا ہے۔ اسی طرح سرکار کے کمالات، سرکار کے اوصاف کے بے مثال ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور سرکار بشر بھی ہیں۔ سرکار جی نور بھی ہیں اور سرکار بشر بھی ہیں۔ آپ لوگ آگے ادھر سرکار نور بھی ہیں اور سرکار بشر بھی ہیں۔ اب اس سے بعض جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار صرف بشر ہیں، وہ نور نہیں ہے۔ بعض کا اعتراض یہ کہ وہ ہم جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں۔ دیکھیے عقلیں تو یہیں پر دنگ رہ گئی۔ جس مالک نے، جس رب کائنات نے اپنے محبوب کو بنایا، جس کے لیے دنیا بنائی، جس کے لیے جہان بنایا، تو آپ بتائیں کہ اس کا بندہ جو ہے وہ اپنے حبیب کو کس طرح کہہ رہا ہے کہ ہم جیسا ہے، کہ ہمارے جیسا ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، بلکہ وہ افضل بشر ہیں، افضل بشر، سب سے اعلیٰ بشر ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم احادیث طیبہ بھی بیان کریں گے اور قرآن پاک کی آیت بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مالک فرماتا ہے، وہ پاک پروردگار فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے جی؟ سارے بولے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کسی بندے کی طرف سے نہیں، نہ ہی کسی چودھری کی طرف سے، نہ ہی کسی وڈیرے کی طرف سے نہیں، بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ سنیے اگلے جملے، فرمایا اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ کون آیا جی؟ نور کون ہے؟ وہ نور ہمارے محبوب علیہ السلام ہے۔ اور پھر اگلے جملے سنیے، وہ کتاب مبین، اور ہم نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ دو چیزیں بھیجی مالک نے، نمبر ایک پیارے محبوب علیہ السلام کو نور، سرکار نور ہے۔ اس کے بعد جو روشن کتاب ہے، جو ہدایت یافتہ کتاب ہے، جس کے اندر ہر مرض کی دعا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، جو بھی دنیا کا کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اب جو سب سے پہلے سرکار کا فرمان ہے، قرآن پاک کی آیت آپ نے سن لی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب جو سرکار کا فرمان ہے وہ سنیے محبوب کیا فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے، میرے مالک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے۔ جنہوں نے اعتراض کیا کہ جو نبی ہیں، جو ہمارے سرکار، یہ نور نہیں ہے، اب صحابہ بڑے ہیں جو اعتراض کرنے والے یہ بڑے ہیں، صحابہ بڑے ہیں۔ سنیے یہ جلالین شریف کے اندر تفسیر کے اندر موجود ہے، نور والنبی، یعنی وہ نور کون؟ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو صوفی بزرگ ہیں جلالین شریف والے، انہوں نے بھی لکھا سرکار نور ہے۔ اور یہ سب سے بڑے عالم ہیں جو سرکار کے صحابی ہیں، آتے ہیں نور رسول، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کے بعد اگلے جملے سنیے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے، کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ دنیا کی کوئی اور شے کوئی نہیں بنائی، مالک نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اس کی روشن اور واضح دلیل سنیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے حکم ہوا کہ آپ اب دنیا پر تشریف لے جائیں، آپ سے لغزش ہوئی، جو آپ سے بھول ہوئی، اس کی بنا پر آپ دنیا پر آ گئے، آسمان سے آپ دنیا پر آ گئے۔ جب دنیا پر آئے آپ نے بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی عرضیں کی، الہی معاف کر دے، الہی معاف کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف نہ کیا۔ کب تک نہ معاف کیا؟ اس وقت تک نہ معاف کیا
جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی کی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی الہی توجہ کیجیے گا الہی تجھے تیرے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا تجھے تیرے پیارے محمد کا واسطہ اس کے واسطے مجھے معاف کر دے. اب جو اگلی بات ہے یہ سونے والی بات بھی نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھنا چاہیے. اس بات کو سنیے مالک نے کیا فرمایا. رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اے آدم ابھی تو میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہی کوئی نہیں, ابھی تو میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر. تو کس طرح تو نے میرے محبوب کا وسیلہ دے دیا مجھے؟ تو نے کس طرح کیا دیا کہ تجھے تیرے پیارے محمد کا واسطہ. اب باب آدم کی بات سنیں, انہوں نے کتنی حسین بات کہی. کہا الہی جب تو نے میرے جسم کے اندر جان ڈالی, جب میری جان کے اندر جان آئی, جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے تیرے عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑی کمزور سبحان اللہ. میں نے تیرے عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تے مولا میں جدو پڑھیا نا جدو میری ذہنی خیال آیا تے میں اگر جیڑے مالک نے جیڑے رب نے اپنے نام نہ لکھی ہویا کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی عام بندہ. تو اب آپ فیصلہ کریں حضور کب کے ہیں. اور ابھی آدم بھی نہ بنے تھے, ابھی آدم کی بھی تخلیق نہ ہوئی. سرکار اس وقت بھی نبی تھے, سرکار اس وقت بھی نور تھے, اور آج وہ اٹھ کر کہے کہ سرکار ساڑھے ورگے. تو یہ دیکھیے انہیں سوچنا چاہیے. اب مزید آگے سنیے حضور جانب قرار عالم بہار عالم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس کا ترجمہ آسان کرتا ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کروں گا. سب سے پہلے ترجمہ کنز ایمان. کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ کافر دی تسی دیکھ لو کم اگلی دیکھ لو اللہ کا نور ہم اپنی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں. وہ نور کیا؟ وہ نور سرکار ہے. معاذ اللہ ہم سرکار کو قتل کر ڈالیں. پھر اگر سنیے گا اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے. جس نے دنیا بنا دی, جس نے آسمان بنا دیا, عرش و کرسی بنا دیا, لوح و قلم بنا دیا. یہ اور کفار مالک کو چیلنج کر رہے ہیں, رب کو چیلنج کرتے پہنے کہ انہیں اسی سرکار کو ختم کر دینا تو مالک کو نواں لے آئے. اور بے حکومت والی مت ماری گئی ہے. تو مالک نے قرآن پاک میں اتنا فرمایا کہ تو سارے کام رل کے نا سارے رل کے ایک آیت بنا کے لایا. ایک آیت لایا نہیں لے کر ان کی عقل ہی ماری گئی تھی. اور پلے کوئی شے ہوئے تو بندہ تاری گل کرتا ہے نا, ان کے پلے ہی شاید کوئی نہ تھی, وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے. پھر اگلا لفظ سنیے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنا نور کو پورا کرنے لگ جائے اور برا مانے کافر. اس کے ساتھ میں آپ کو سادہ کر دوں الفاظ کے اندر. انہوں نے کہا کہ ہم سرکار کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے, اللہ کا نور ختم ہو جائے گا اور اللہ اپنا نور بناتا بھی رہے گا, اپنا نور سماتا بھی رہے گا. دیکھیں یہ ان کا جملہ بھی کفریہ ہے, ان کا یہ الفاظ کہنے بھی کفریہ ہے. جس مالک نے جس خالق نے اپنے محبوب کو بھیجا. اب دیکھیں میں کسی کو کہوں یار تم فلانی جگہ پر چلے جاؤ تو تمہاری میں ڈیوٹی مقرر کرتا ہوں. اب جس بندے کو میں بھیج رہا ہوں بھلا اس کو مت نہ چھوڑوں گا. اور جو کیا مطلب جس کو میں بھیج رہا ہوں بھلا اس بندے کو مت نہ بھیجوں گا کبھی نہیں. اور جس مالک نے جس رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے بھلا اس کو بے سہارا بھیج سکتا تھا نہیں. اب سنیے اس پر بھی دلیل لیجیے. میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لے کر چلے گئے, کفار جو تھے انہوں نے پروپوگنڈا کیا. وہ پروپوگنڈا کیا تھا, ان کی چالیں کیا تھی؟ ان کی چالیں یہ تھی کہ اب ہم سرکار کو معاذ اللہ قتل کر ڈالیں. ایک کافر نے کہا جی کہ میں سرکار کو قتل کرنا ہوں تو لیکن میرے ایک بڑی پریشانی ہے, میرے پیچھے بچے ہیں نا, بیوی بچے, یہ بھوکے مر جان گے, پیچھے کما بھی دین والا کوئی نہیں, یہ پیچھے کمانے والا کوئی نہیں. تو یہ کہ تو گھبرانا نہ, پریشان ہے, تو یہ نیت کر تین ہر سے میں فراہم کروں گا, تیری اولاد کو ہر چیز میں دوں گا. لگا اس بڑی جگہ گل ہی کوئی. اب بات سنیے, وہ جو شخص تھا جس نے نیت کی میں سرکار کو معاذ اللہ قتل کروں گا, اس نے مہنگا ترین, سستا بھی نہیں, تھوڑے داموں میں بھی نہیں, بلکہ مہنگا ترین اس نے خنجر خریدا, اس نے چھری خریدی, اس نے چاقو خریدا اور خرید کر اس پر زہر لگا دیا.
اتنی بات کی توجہ آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ اگلے الفاظ سنیے، جب اس نے خنجر پر زہر لگا لیا، زہر لگانے کے بعد سرکار کی بارگاہ کے طرح سرکار نے پوچھا خیر نہ آیا ہوں، خیری آیا ہوں، کہتے واسطے آیا ہوں؟ وہ جی فلاں کام تھا فلاں کام تھا اس لیے آیا ہوں۔ اور مالک دلان دے حال جان دے رہے، مالک دلان دے حال جان دے رہے، سرکار نے فرمایا جیڑے کمی تو آئے وہ کام کر، جیڑے کمی تو آئے وہ کام کر۔ حضور میں تو کسی لیے میں ویسے آیا ہوں، فرمایا تیری کاتے چھوڑے میں چھوڑے میں باہر کر دے، یہ اپنا کام پورا کر۔ وہ اس کی عقلیں تنگ رہ گئی، وہ سرکار قدموں کے اندر آ گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ بات مکہ شریف کے اندر چار دیواری کے اندر ہوئی ہے، اس بات کا تو کسی چرندے پرندے کو پتہ نہیں چلا، حضور تجھے واقعی اللہ کے سچے لگے، آپ حضور واقعی اللہ کے موڑوں نہ بھی سرکار نے قدمہ ڈیکے کلمہ پڑھ لیں۔ کفار کے کہتے ہیں کہ ہم رب کے نور کو کم کر دیں، تو مالک پھر اپنے نور کا ساتھ نہیں دینا ہوتا، اور نیتا جی مرضی گاڑی لے کے آؤ، جی مرضی گاڑیاں لے کے آؤ، تو مالک کی قوت آ جاتی ہو نا، تو مالک پھر بندے ترس کھا لیں۔ دیکھیے ان کا ارادہ کیا تھا کہ ہم سرکار کو معاذ اللہ قدر کر دیں گے، تب ہوا کیا؟ سرکار تو دلوں کیا رسوا کی، یہی نور ہے، یہی نور ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ سرکار کے نقشے قدم پر چلائے۔ اور یہاں پر ایک شاعر نے کیا خوب شعر لکھا، فرماتے نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھولوں سے چراغ بجھائے نہیں جائے گئے۔ تو کبھی پھوکوں سے کبھی چراغ بجھائے گئے؟ کبھی نہیں بجھائے گئے۔ اور اگلا شعر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور اگر تم ساڑھ کے مر جاؤ گے، کبھی بھی ہماری سرکار کی شان کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ تو آج ہم اپنی سرکار کی شان کو بیان کر نہیں رہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور نہ کہ حضور تجھے واقعی زندہ ہو، ہاں یہ ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن حضور اس کا انکار کوئی نہیں کیا، ہم نے آپ کا انکار نہیں کیا۔ مزید آپ اس کو سنیے، آپ سرکار کی نورانیت پر ایک اور دلیل سنیں، دل کا مرکز میری طرف رکھیے گا، جو کہتے ہیں سرکار نور نہیں ہے ان کے لیے ہے۔ سرکار کی بارگاہ کے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید الانبیاء والمرسلین۔ سرکار نے جواب ارشاد فرمایا، تو پہلی گل سرکار نے کی تھی، سرکار نے فرمایا جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کیا سوال کیا؟ اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ گزارش کی یا الہی اے حبیب اے محبوب اتنا تو نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں ایک بات کا مجھے ضروری علم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقیقی پردے ہیں ان کے پیچھے ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اس ستارے کو میں نے دیکھا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہوں وہ چھپ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، یوں ہی اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ دیکھا ہے جی؟ 72,000۔ دیکھو گنتی تھوڑی تو کوئی نہیں، آج آپ گنتی کے بیٹھ جائیے 1 2 3 4 5 6 ہزار تک مسجد جامع کے پیچھے گنتی بھولنی شروع ہو جائے، کتنی گنی سی کیا بتایا؟ 72,000 مرتبہ اس چمکتے ستارے کو میں نے دیکھا۔ اب یہ کسی مولوی فقیر کے جملے کوئی نہیں، نہ کسی پیر کے جملے، سرکار کے جملے، سنیے گا سرکار کیا فرماتے ہیں، یا جبرائیل وَإِذَا رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبرائیل وہ جو 70,000 سال کے بعد ستارہ چمکتا تھا جو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، اے جبرائیل وہ کوئی اور شے کوئی نہیں سی، وہ تیرے نبی کا نور تھا، وہ تیرے نبی کا سرکار نے کب سے نبی ہوئے؟ عرصوں سے نبی ہوئے، آج کا ذکر کوئی نہیں۔ ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ مسجد کو باعث تالا لگا ہوا ہو اور چابی کسی مسجد خادم کے پاس ہو، اب میں مثال کے طور پر امام صاحب کا حکم بھی نہ آیا ہو کہ مسجد کھول دیں، تو بتائیں جو خادم ہے بلا اجازت مسجد کھولے گا؟ نہیں کھولے گا، حالانکہ چابی اس کے پاس موجود ہے، جب چاہے کھول سکتا ہے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو جو اعلان ہے 40 سال کی عمر کے اندر کیا. سرکار نبی پہلے دن نہیں سیکھے, سرکار نبی پہلے دن تو سیکھے. ہاں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا. جب حکم آیا تو پھر آپ نے اعلان بھی کر دیا. ایک مزید سنیے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. کیا فرمایا جی؟ سرکار فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان, جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. سرکار اس وقت بھی نبی تھے. اب جو اگلے جملے وہ سنیے, مالک کیا فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ہے قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم. فرمایا کہ محبوب تم ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, میں تمہارے جیسا. اب یہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ سرکار ساڈے ورگے نے, قرآن پاک کی طرف دے پہلے. ہاں تو مالک نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم کہ سرکار تمہارے جیسے, سرکار جو حکم وہ فرما دو. اب آپ ان دو چیزوں کا حکم دیں, آپ ان دو چیزوں کو موازنہ کریں. میں آپ کے سامنے دونوں آیتیں پیش کروں گا. پہلی آیت کیا تھی؟ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور دوسری آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی. اب مالک یہاں پر کیا حکم دیتا اپنے حبیب سے, اے حبیب تم ان سے فرما دو کہ میں تمہارے جیسا ہوں. کیا فرمایا؟ تم ان سے فرما دو کہ میں تمہارے جیسا ہوں. پیچھے مالک نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے ایمان والے اسی تہاڈے کو نبی بھیجیا وا, اسی تہاڈے کو نور بھیجیا وا. ادھر کیا ہوا؟ اب مالک اگر خود فرمائے تو خود نور کہتا ہے, خود کہتا ہے کہ میرا یہ نور ہے, اور یہ نور بھی کیسا ہے؟ مالک فرماتا ہے کہ اس حبیب کو, اس محبوب کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے, اپنے نور سے. اور جب سرکار کی باری آتی ہے بطور عاجزی ہے, قل انما انا بشر مثلکم کہ تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ بطور عاجزی الفاظ کیا ہے کہ مثال کے طور پر آج کوئی عالم دین ہو, وقت کا مجدد ہو اور اعلیٰ منصب پر فائز ہو, ان کی استاد سے کہیں بیٹا ہم نے تم کو علم دین سکھایا, آج تم اس منصب پر پہنچے ہو, لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں, لوگ تمہاری راہوں کے اندر پلکیں بچھا کر بیٹھتے ہیں, تو بیٹا تم کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے یہ نہ کہنا کہ میں عالم ہوں, میں عالم. یہ بطور کیا ہے؟ عاجزی. اب دیکھیں اب یہ ان کے جملے کہے ہیں, کیا وہ عالم نہ رہے؟ کیا وہ عالم نہ رہے؟ عالم ہیں, بطور عاجزی کہا. اسی لیے مالک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی کہ محبوب تم ان سے فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو پھر یہاں پر اگلی بات کیوں کہی مالک نے؟ اس لیے فرمایا کہ لوگ کہیں تم کو رب کا بیٹا نہ سمجھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, لوگوں نے کیا کہا یہ اللہ کے کیا ہے جی, اللہ کے کیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں. لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے, بددین ہو گئے. اس لیے مالک نے اگلے جملے سنیے, یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں, سرکار ہمارے جیسے بطور عاجزی سرکار نے فرمایا ہے, سرکار افضل البشر ہیں, سرکار ہمارے جیسے. اب اگلے جملے سنیے, فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ, یوحی الیہ. مالک نے فرمایا کہ حبیب تم ان سے فرما دو کہ میں تمہاری مثل ہوں, میں تمہارے جیسا ہوں. ہاں تم پر وحی نازل ہوتی ہے, تم پر وحی نازل ہوتی ہے. اب یہاں پر فرق بیان کر دیا کہ ہم تمہارے جیسے بطور عاجزی اور تمہارے پاس وحی آتی ہے. اس لیے کہا کہ لوگ کہیں تمہیں خدا کا بیٹا نہ سمجھ لیں اور لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, بددین نہ ہو جائیں. سرکار کی شان کو, سرکار کی عظمت کو دیکھ کے کہیں لوگ بددین نہ ہو جائیں. اسی لیے یہاں پر فرمایا, ساتھ سرکار یہ بھی فرما دیا, سرکار فرماتے ہیں لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, ہاں میں خدا کا محبوب ہوں, میں خدا کا. اب اگر آپ کے ذہنوں کے اندر بات نہ آئی ہو, اسی سرکار کا فرمان سنا دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح ارکان اسلام تم پر 5 ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ,
اور کلمہ شہادت تم پر ضروری ہے کہ تم یہ ان کا انکار کرو کہ دار اسلام سے خارج ہو. تم پر 5 ہیں. سرکار نے فرمایا مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. مجھ پر زکوٰۃ کیوں؟ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ ہاتھوں کی میل ہوتی ہے. وہ سونے دتھن کی کدی میل ہوئی ہے؟ وہ حبیبہ دتھن کی کدی میل ہوئی ہے؟ مالکہ دتھن کی کدی میل نہیں. سرکار پر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض نہیں. جی انج بھی سمجھ نہ آئی تو مزید سرکار نے فرمایا تم پر نمازیں 5 فرض ہیں, مجھ پر نمازیں 6 فرض ہیں. تم پر نمازیں کتنی فرض ہے جی؟ ہم پر سارے بولیا کرو نا. کتنی نمازیں فرض ہے جی؟ اور سرکار پر کتنی فرض ہے؟ 6. نماز کون سی سنیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. فرمایا کہ محبوب رات کے آخری حصے کے اندر ہم نے تم پر تہجد بھی فرض کر دی. ہم نے تم پر رات کے آخری حصے کے اندر تہجد بھی فرض کر دی. کس پر فرض کی؟ سرکار پر. تو ہن تسی دسو سرکار ساڈے ورگے ہیں کہ نہیں؟ انج بھی سمجھ نہ آئی ہوئے تو میں مزید آسان کر دینا. سنیں شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ حکم نہیں بلکہ انہوں نے اجازت دی. اجازت کیا ہے؟ کہ جیڑا بندہ طاقت رکھ سکتا ہے 4 شادیاں کر لے. کتنی شادیاں کر لے جی؟ سارے بولے کتنی شادیاں کر لے؟ 4. یہ تو ہمارے مطلب کی بات ہے, اس پر بولا کریں. کتنی شادیاں کر لے جی؟ 4 شادیاں کر لیں. یہ اجازت دی ہے, یہ حکم نہیں آیا. یہ کیا دیا جی؟ اجازت, حکم نہیں آیا. فرمایا کہ جب تم آپس کے اندر چاروں بیویوں کے ساتھ جو آپ کا جو معاملات ہیں رہن سہن کے حوالے سے, حقوق زوجیت کے معاملے کے ساتھ جو بھی کوئی ہے, جب تک تم ان کے اندر برابری نہ کر سکو تم 4 شادیاں نہ کرو. اگر حکم ہوتا تو لازمی تھی کہ 4 شادیاں کرنی ہی ہیں, جو مرضی ہو جائے. یہاں پر قید نہیں لگائے گی. ادھر سرکار کے لیے کیا ہے کہ جتنی مرضی شادیاں کر لے, کوئی قید کوئی قید. اب اس بات پر بھی سمجھ نہ آئی تو مزید آسان کر دیتا ہوں. فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی فوت ہو جائے, بلکہ شوہر فوت ہو جائے, جب تم میں سے کسی کا مرد فوت ہو جائے, شوہر فوت ہو جائے, اب بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے. اس کے بعد جس کے ساتھ چاہے نکاح کر سکتی ہے. اب سرکار کی بیویوں کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کیا کہتے ہیں سنیے. قرآن پاک یہاں پر یہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ, یہ تمہاری مائیں ہیں. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو ماؤں سے شادی ہو سکتی ہے؟ اب سرکار کا ظاہری مثال فرمانے کے بعد جو سرکار کی زوجین تھی, کیا ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو مر جاتا ہے, جس کا دنیا سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے, ان کی بیویوں کے ساتھ کا یہ حکم ہے ان کی بیویوں کے ساتھ شادی کرو. ارے سرکار تو ہماری عرضیوں کو بھی سنتے ہیں. ہاں بظاہر انہوں نے پردہ فرمایا ہے, بظاہر انہوں نے شادیاں کن کی بیویوں کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جن کے شوہر مر جائیں, لیکن سرکار ہمارے حیات ہیں. بظاہر پردہ فرمایا. ٹھیک ہو گیا, اس بات کی سمجھ آ گئی. اب اگلی بات سنیے. سرکار نے فرمایا نبی کے ظاہری وصال کے بعد ان کی جائیداد میں سے جو ان کی جائیداد ہوتی ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے. امت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جب تم مر جاؤ, تمہارا انتقال ہو جائے, کیا تمہارا بھی جو تمہارے حق کے اندر مال آتا تھا کیا وہ صدقہ ہے؟ اسی ساڑھے بڑے مرد بعد پہلے حصے لاؤ جی, تقسیم کاری کری, ساڑھے حصے کتنی زمین آتی ہے تو کیڑا پلاٹ ساڑھے زمین چلتا نہیں. بلکہ جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا, فرمایا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد, ظاہری وفات پانے کے بعد جو ان کا بچا ہوا مال ہوتا ہے, جو ان کا بطور تبرک ہوتا ہے, وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. امت کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ انہاں کہ جنہیں کہتے ہیں جی سرکار ورگے ہیں, جی سرکار ورگے بشر ہیں. فرمایا کہ حضور جانم قرار عالم بہار عالم سرور عالم علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر کنکریاں بھی آئیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں. بھی سمجھ نہ آئی تو مسئلہ آسان کر دیں. سنیں سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک اونٹ حاضر ہوا, اس نے عرض کی یا سیدی, میرا مالک جو میرا مالک ہے وہ مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے, مجھ کو چارہ کم کھلاتا ہے لیکن مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے.
حضور آج میں تھوڑی شکایت ہوئی اپنی تھوڑی بارگاہ وچ کرن آئی ہوں، تو بتائیں کیا جانور کی بولیاں ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ سرکار جیسے ہو؟ نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ تم ان سے فرما دو کہ تم ان جیسے ہو، بطور عاجزی فرمایا۔ مالک نے حبیب نے بطور عاجزی فرمایا کہ محبوب تم عاجزی کرو۔ ہاں جب یہ جملے آگے آگے نا، ہاں مجھ پر وحی بھی آتی ہے، تو ہم پر وحی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ سرکار ہمارے جیسے ہو؟ بالکل ہمارے جیسے نہیں۔ اور اگلی بات سنیے، نبی کریم علیہ السلام کا بول مبارک امتی کے لیے حلال ہے۔ امتی کے لیے کیا ہے جی؟ حلال ہے۔ اب ہمارا بول اگر کسی کھانے کی چیز پر معاذ اللہ پڑ جائے تو کیا کھائیں گے؟ تو سرکار کی ایک صحابیہ تھی، ان کو پیاس لگی رات کسی وقت کے اندر، انہوں نے سرکار کے بول مبارک اٹھایا اور گٹا گٹ پی گئی۔ سرکار نے فرمایا تو نے ہمارے بول مبارک کو پیا ہے؟ سرکار نے منع نہیں کہ تم نے کیوں پیا، سرکار نے ان کو سزا نہیں دی، بلکہ سرکار نے فرمایا اب ہمارا بول مبارک تمہارے جسم کے اندر چلا گیا ہے، تمہارے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، فرمایا اب تمہیں کبھی بھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے۔ کوئی بچوں کی اگر کھیر کہہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کا خون مبارک، سرکار کے صحابی تھے حضرت ابو طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرکار کا خون مبارک پی لیا۔ سرکار نے سے بھی یہی فرمایا کہ جس کے خون کی طرح ہمارا خون مل جائے اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ ہمارا خون کون سی ہے؟ کہ سرکار ہمارے جیسے ہوئے؟ نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے، ان کی کوئی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو رات جڑے مرضی پہلے ٹائم جڑے مرضی ویلے سے چراغ لے کے بھی نکل جائیں گے نا، سرکار کی مثل سر کوئی نہیں مل سکتی۔ اور ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے، ہم کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں؟ ہم بھول گئے کہ جب پیدا ہوئے کہا یا ربی حبلی امتی، میری امت الہی میری امت۔ جب معراج پر گئے تو کہا الہی میری امت کو بخش دے، تو مالک کی بارگاہ کے درس کی الہی تو میری امت کو بخش دے۔ اس وقت رب نے فرمایا ہے محبوب تو کیا چاہتا ہے، اگر ہم تمہیں شفا دے دیں، اگر ہم تمہیں آدھی امت تیری بخش دیں تو اس دونوں کے اندر کیا چیز پسند کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا الہی میں تیری بارگاہ کے اندر گزارش کرتا ہوں کہ تو مجھے شفاعت عطا فرما دے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ مولا انہوں ہی چھاڑ دے سارے منہ ہی چھاڑ دے، اور جتنے مرضی چوٹی دے گناہ گار کیوں نہ ہو۔ سرکار کا فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کی، کسی کوئی مارے نکے سے گناہ گار کوئی نہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں ہم بھی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ محبوب ہمارے بے مثل و بے مثال ہیں، سرکار کی کوئی مثل کوئی نہیں۔ مالک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی۔ نور کون ہے؟ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اگر آپ کو مزید دلیل چاہیے تو میں آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ سنیے، سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک نورانی شخصیت حاضر ہوئے۔ یہ حدیث پاک کافی طویل ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، سلام عرض کیا۔ تے انہوں جملے بڑے کمال نے سکے۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا میں بیٹھ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا جلس تو بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھ گئے نا، 2 زانوں بیٹھ گیا۔ 2 زانوں بیٹھنے کے بعد کہتے سرکار کیا میں تھوڑا سا آگے ہو جاؤں؟ سرکار نے فرمایا 2 قدم اور آگے ہو جاؤں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا میں اور آگے ہو جاؤں؟ میں اور آگے آ جا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا میں اور آگے ہو جاؤں؟ سرکار نے فرمایا اور آگے ہو جاؤ۔ راوی فرماتے یہاں تک کہ ان کے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ مست ہو گئے، سرکار کے گھٹنے ٹچ ہو گئے۔ سنیے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا سوال ہے اسلام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم جو اراکین دین ہیں، جو اراکین اسلام ان پر عمل کرو، نماز روزہ زکات، اور اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آؤ، ان کو مانو۔ اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ کیا کہا جی؟ صدقتا یا رسول اللہ۔ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے صدقتا یا رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا۔
صحابہ کی اگلے دنگ رہ گئی کہ سوال بھی سرکار کو کرتے پے نے کہ سرکار دے جواب دے تصدیق بھی کرتے پے صدقتا یا رسول اللہ. پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ پر ایمان لے کر آنا, کتابوں پر ایمان لے کر آنا, رسولوں پر ایمان لے کر آنا, تقدیر پر ایمان لے کر آنا. انہوں نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ علیہ وسلم. یہاں تک انہوں نے تیسری چیز پوچھی. تیسری چیز کیا تھی؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق بتائیں. سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تم اپنے آپ کو یوں محسوس کرو جس طرح کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا. تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا. اگر تم یہ نہ سوچ سکو, یہ نہ سمجھ سکو, پھر یہ گمان کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. تم اپنے رب کو, اس کو مزید آسان کرتا چلو. اس کے حدیث پاک اگلا بھی جز ہے. انہوں نے قیامت کے متعلق پوچھا. سرکار نے فرمایا جو سوال کرنے والا ہے اس نے سوال کیا وہ شاید سے زیادہ نہیں جانتا. اب وہ سرکار کی بارگاہ سے اٹھ کر چلے گئے. جب وہ سرکار کی بارگاہ سے چلے گئے تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو یہ جو شخص آئے تھے یہ کون ہے؟ تم جانتے ہو کہ جو میری بارگاہ کے حاضر ہوا تھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے. کون تھے؟ اب جبرائیل امین السلام کون ہے؟ نور ہیں, بشر ہیں, نور ہیں. اور جبرائیل امین السلام نور ہو کر جبرائیل بھی کون ہے؟ جو سرکار کے نوکر ہیں, جو سرکار کے خادم ہیں, جو سرکار کے خلیفہ ہیں. اور جو فرشتے ہیں وہ جو نور ہیں. اور فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جڑا سرکار دا خادم ہو کے او نور ہو کے بشریہ شکل آ سکتا ہے کہ سرکار دے اللہ دے حبیب نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا عمل کرنا.